دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے، یہ جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے، یہ جلوہ خانہ نعمتیں سب وہی کھلاتے ہیں، نعمتیں سب وہی کھلاتے ہیں، دانا دانا میرے حضور کا ہے، دانا دانا ایک پل میں ہزاروں عالم میں آنا جانا میرے حضور کا ہے، آنا جانا میرے حضور کا ہے۔ احمدہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا رحمت للعالمین۔ معزز و محترم سامعین، یاران طریقت، ادب خردگانی نگاہ محبت، قرآن مجید برہان رشید سے سورہ یونس کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت اپنے دوستوں کی شان بیان فرما رہا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اللہ رب العزت اپنے دوستوں، اپنے یاروں کا تذکرہ کر رہا ہے، اپنے محبوب بندوں کا ذکر کر رہا ہے، تو گویا اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ اور پھر انشاءاللہ آج کے خطبے میں اللہ رب العزت کے پیارے محبوب دانائے کل غیوب آقا آدم و بنی آدم نے جو اللہ کے ولیوں کا ذکر کیا ہے،
اس کا بھی ذکر انشاءاللہ آج ہم کریں گے۔ تو گویا اولیاء اللہ کا ذکر کرنا یہ اللہ کی بھی سنت ہے اور رسول اللہ کی بھی سنت ہے۔ یہ آیت مبارکہ جو سورہ یونس کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس میں اللہ رب العزت اپنے دوستوں، اپنے بندوں کا ذکر کر رہا ہے کہ جو اللہ کے بندے، اللہ کے دوست ہیں، ان کی شان کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کی رفعت اور بلندی کیا ہے کہ وہ اللہ کے دوست ہیں۔ یہ ان کی رفعت اور بلندی ہے کہ وہ اللہ کے دوست ہیں، اور پھر ان کی شان کیا ہے کہ انہیں کوئی غم اور کوئی حزن نہیں ہے۔ یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں، یہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے نا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس آیت کا تعلق، یہ شان، یہ مرتبہ، یہ خوشخبری، جس طرح اللہ رب العزت نیک لوگوں کو جنت کی بشارت دیتا ہے، آخرت میں جنت کا وعدہ کرتا ہے، اس طرح یہ آیت کا یہ مفہوم اور مطلب نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کے جو دوست ہیں انہیں آخرت میں، انسان نیک اعمال کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، نیکی کا عمل کرتا ہے، برائی سے بچتا ہے، تو اس کے لیے وعدہ کیا ہے، اس کے لیے بشارت کیا ہے کہ اسے بشارت ہے جنت کی، اسے جنت عطا کی جائے گی، دوزخ سے چھٹکارا ہوگا۔ یہ بشارت جو نیک اعمال کرنے والے ہیں ان کو آخرت میں ہے، لیکن اس آخرت کی بشارت کی طرح، جنت کی بشارت کی طرح یہ بشارت نہیں کہ انہیں آخرت میں کوئی خوف نہیں، انہیں آخرت میں کوئی حزن اور غم نہیں، بلکہ اللہ رب العزت یوں فرما رہے ہیں کہ جو میرے ولی ہیں، جو میرے دوست ہیں، جو میرے بندے ہیں، انہیں نہ دنیا میں کوئی خوف ہے نہ آخرت میں کوئی خوف ہے، نہ دنیا میں کوئی غم ہے نہ آخرت میں کوئی غم ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل قرآن پاک کی اسی آیت کی اگلے الفاظ، اگلی آیت، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیات الدنیا والآخرہ۔ قرآن پاک پر غور کرنا چاہیے، قرآن کی آیات پر غور کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی آخرت میں انہیں کوئی غم نہیں ہوگا، فکر نہیں ہوگا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، قرآن کی ایک سورت دوسری سورت کی تفسیر کرتی ہے، قرآن کی آیات دوسری آیات تفسیر کرتی ہیں۔ تو گویا قرآن کی پہلی آیت الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کی تفسیر لہم البشری فی الحیات الدنیا والآخرہ۔ یہ بشارت جو بے خوفی کی دی جا رہی ہے، بے حزنی کی دی جا رہی ہے کہ انہیں خوف کوئی نہیں، انہیں غم کوئی نہیں، انہیں حزن کوئی نہیں، اس دنیا میں بھی حزن کوئی نہیں اور آخرت میں بھی حزن کوئی نہیں ہے۔ لہم البشری فی الحیات الدنیا والآخرہ۔ تو گویا نہ دنیا کے اندر غم اور نہ دنیا کے اندر کوئی خوف، اور نہ ہی آخرت میں انہیں کوئی غم اور نہ ہی آخرت میں انہیں کوئی خوف ہے۔ اب جو پڑھے لکھے احباب ہیں، جو مطالعہ کرنے والے ہیں، وہ بیان کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا کے اندر خوف کرتے تھے، انبیاء خوف کرتے رہے ہیں۔ جب گرہن نکلتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈر کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، حدیث پاک ہے۔ چاند گرہن ہوتا تھا، سورج گرہن ہوتا تھا، جب تیز آندھی چلتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈر کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں دنیا کے اندر خوف ہے،
نہ آخرت کے اندر خوف ہے. ایسا خوف جو انہیں ضرر پہنچائے، جو نقصان پہنچائے، وہ کوئی خوف اور غم نہیں ہے. خوف کس کا ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات کا خوف ہے، اور ایسا خوف ہے جو انہیں نفع پہنچاتا ہے. جو خوف انہیں غم دینے جو خوف انہیں نقصان دینے والا ہے، جو حزن انہیں نقصان دینے والا ہے، وہ خوف انہیں نہیں ہے، وہ حزن نہیں ہے. وہ خوف جو انہیں نفع دیتا ہے. خوف دو طرح کے ہیں، ایک خوف نقصان دیتا ہے اور ایک خوف نفع دیتا ہے. ایک غم نقصان دیتا ہے، ایک غم نفع دیتا ہے. دنیا کا غم، مال چلا جائے گا، دولت چلی جائے گی، یہ انسان کو نقصان دیتا ہے. دنیا کی محبت کا غم کرنا، مال کے تلف ہو جانے کا غم کرنا، یہ نقصان دہ ہے. اور اللہ رب العزت کی خشیت میں ڈرنا، رونا، یہ انسان کو نفع دیتا ہے. تو ہر وہ خوف، ہر وہ غم جو انہیں نفع دیتا ہے وہ غم رکھتے ہیں، اور جو ضرر اور نقصان دیتا ہے اس کا انہیں کوئی غم اور خوف نہیں ہے. یہ معنی ہے اس کا. میں نے ایک جملے میں، ایک بات میں سارا جو تفصیلی مطالعہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. جتنی بھی کوئی دلائل دے گا، جتنی بھی کوئی آیات پڑھے گا، حدیث کا بیان کرے گا، اس کا ایک ہی جواب ہے کہ جو ضرر والا خوف ہے وہ نہیں ہے. اللہ رب العزت کے ولیوں کی شان کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، مقام کیا ہے؟ یہ اللہ کے دوست ہیں. ان کا یہ مرتبہ ہی کافی ہے. دیکھیں نا، کوئی کونسلر کا دوست، ناظم کا دوست، ایم پی اے ایم این اے کا دوست، وزیر کا دوست، مشیر کا دوست، وزیر اعظم کا دوست، صدر کا دوست، یہ اس کی شان ہے. لیکن ان ولیوں کی شان کیا ہے؟ یہ اللہ کے دوست ہیں. یہ اللہ کے دوست ہیں، ان کی یہ شان ہے. جو ذات ساری کائنات کی مالک ہے، خالق ہے، ساری کائنات کو بنانے والی ہے، جو ذات اللہ رب العزت کی ذات ساری کائنات کی مالک و مختار ہے، یہ اس کے دوست ہیں. اور ایسی ذات ہے جس کی مالکیت نہ ختم ہونے والی ہے. نہ اس کی ملکیت ختم ہوتی ہے، نہ اس کی مالکیت ختم ہوتی ہے. اور یہ وزیر، امیر، آج امیر، کل اسیر. کل اسیر، آج یہ وزیر ہیں، کل ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات کہ جن کی مالکیت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور یہ ولی اس کے دوست ہیں. نہ اس کی ولایت کے اندر فرق آتا ہے، نہ اس کی ملکیت کے اندر کوئی فرق آتا ہے. ایسے دوست ہیں یہ اللہ کے. حضرت مولانا روم مست بادہ ایک یوں آپ فرماتے ہیں، ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، او نشین در حضور اولیاء. حضرت مولانا روم کیا فلسفہ بیان کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی ہم اللہ کی بارگاہ میں کیسے پہنچیں، اس کی بارگاہ میں کیسے بیٹھیں، اس کے پاس کس طرح رسائی حاصل کریں. تو آپ فرماتے ہیں، ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، جو اللہ رب العزت کا ہم نشین ہونا چاہتا ہے، جو اس کی بارگاہ میں بیٹھنا چاہتا ہے، جو اس کی ذات تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے، مولانا روم فرماتے ہیں اسے کیا کرنا چاہیے؟ جو یہ تمنا رکھتا ہے، یہ آرزو رکھتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھنا چاہتا ہے، او نشین در حضور اولیاء، وہ اولیاء کی بارگاہ میں بیٹھے، گویا اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے گا. وہ گویا کہ جو اللہ کی بارگاہ میں بیٹھنے کی طلب رکھتا ہے، تمنا رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اولیاء کی مجلس میں بیٹھے، گویا وہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہے. ان کی بارگاہ میں بیٹھنا اللہ کی بارگاہ میں بیٹھنا ہے. ان کے پاس بیٹھنا گویا اللہ کے پاس بیٹھنا ہے. اللہ کے پاس بیٹھنا ہے. او نشین در حضور اولیاء. اور پھر حضرت مولانا روم ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، صحبت اہل دلاں. یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، اہل دل والے تو سارے ہی ہیں نا،
سب کے پاس دل ہے کہ نہیں؟ جو بھی زندہ ہے وہ صاحب دل ہے، صاحب قلب ہے، لیکن مولانا روم ہر ایک کو صاحب قلب صاحب دل نہیں کہتے۔ جب سارے لوگ دل رکھنے کے باوجود صاحب دل نہیں، صاحب دل نہیں نا، دل تو ہے لیکن دل دنیا کی محبت میں مگن ہے۔ صاحب دل کون ہے؟ صاحب قلب کون ہے؟ کسے مولانا روم صاحب قلب کہہ رہے ہیں؟ وہ شخص جس کے سینے کے اندر دل اور اس دل کے اندر ایک دنیا کی محبت ہے، وہ دل تو رکھتا ہے لیکن صاحب دل نہیں کہلاتا۔ وہ شخص جو دل رکھتا ہے اور دل کے اندر اللہ اور اللہ کی رسول کی محبت رکھتا ہے، وہ صاحب دل ہے۔ دیکھیں نا، بشری جس طرح سارے لوگ دل رکھ کر صاحب دل نہیں، دل رکھ کر صاحب دل نہیں، اسی طرح سارے لوگ بشریت کا جسم رکھ کر سارے بشر نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کہتے ہیں نا بشر 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 بشر، کہتے ہیں نا، جس طرح ہر صاحب دل دل والا نہیں، اسی طرح اگر وجود بشری کوئی رکھتا ہے، اس وجود بشری کے رکھنے کے باوجود وہ بشر نہیں، وجود بشری رکھنے کے باوجود وہ بشر نہیں، خاصیت بشری نہیں۔ کیونکہ دل کی خاصیت کیا ہے، دل کی حیثیت کیا ہے، دل کی قابلیت کیا ہے، دل کا مقام کیا ہے کہ اس دل کے اندر اللہ رب العزت کی یاد ہو۔ جس دل کے اندر اللہ کی یاد ہو وہ شخص صاحب دل ہے۔ اور بشر کون ہے؟ عام بشر جو ہیں ان کے اندر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے اندر فرق کیا ہے؟ بظاہر آپ کا وجود تو وجود بشری ہے، لیکن جو بشریت کی خاصیتیں ہیں وہ نبی پاک کے اندر نہیں ہیں۔ اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے، اگر کوئی یہ مسئلہ سمجھ لے تو سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ ہمارا وجود بھی بشری ہے اور اس وجود بشری کے اندر خاصیتیں ہیں بشریت کی، وہ کیا ہیں؟ وہ خاصیتیں بشریت کی کیا ہیں؟ ہمارے جسم سے پسینہ نکلتا ہے اور اس پسینے سے بدبو آتی ہے، ہمارے جسم سے پسینہ نکلتا ہے، اس پسینے پر مکھی بیٹھتی ہے۔ یہ بشریت کی خاصیتیں ہیں، خواص ہے بشریت کے یہ خواص ہے، خاصیتیں ہیں کہ جب ہماری بشریت ہوتی ہے تو ہماری بشریت کی خاصیت کیا ہے کہ پسینہ نکلتا ہے، پسینے سے بدبو پیدا ہوتی ہے، پسینہ نکلتا ہے، جسم پر مکھی بیٹھتی ہے، انسان تھوکتا ہے، اس تھوک سے جراثیم پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ بھی بشر ہیں، لیکن ان کی بشریت کیسی ہے کہ ان کے جسم سے پسینہ نکلتا ہے، پسینے سے بدبو نہیں خوشبو پھیلتی ہے۔ ان کے وجود سے پسینہ نکلتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے پسینہ نکلتا ہے، ہمارا پسینہ بدبو دیتا ہے اور ان کا پسینہ خوشبو دیتا ہے۔ یہ فرق ہے، یہ فرق ہے۔ ہمارے جسم پر مکھیاں بیٹھتی ہیں اور غول کے غول آ کر بیٹھتی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات وہ ہیں جو وجود بشری تو رکھتے ہیں، کیونکہ آپ کی بشریت کا انکار کرنا کفر ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کرنا کفر ہے، اسی طرح نبی پاک کو اپنے جیسا بشر کہنا یہ بھی کفر ہے، یہ بھی کفر ہے۔ اپنے عقیدے کو سمجھے، ہم اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے۔ تو ہمارے جسم پر مکھی بیٹھتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی۔
मक्खी नहीं बैठती। उनके पसीने से खुशबू और हमारे पसीने से बदबू। हम थूकते हैं तो जरासीम पैदा होते हैं, बीमारियां पैदा होती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थूकते हैं, लुआब दान फेंकते हैं तो क्या होता है? बदबू नहीं, बीमारी नहीं, जरासीम नहीं, बल्कि शिफा पैदा होती है। शिफा पैदा होती है। अगर कतादा आते हैं आंख लेकर, लाब दान लगाकर आंख देते हैं। पढ़े पीछे पूरी हिस्ट्री है इसके, इस बात के पीछे, इस जुमले के पीछे पूरी अहदीस और सैर के दलाइल हैं इसके पीछे। हमारे लाब दान, हमारे थूक से जरासीम बीमारियां पैदा होती हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाब दान से शिफा जन्म लेती है। और जिस वादी से, जिस शहर से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते हैं, उस वादी की जो गबार है उसके अंदर भी शिफा आ जाती है। इन्न फी गुबारिहा शिफाउन। जिस वादी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अक़दस गुजर जाता है, उस वादी, उस गबार के अंदर भी शिफा आ जाती है। तो हजरत मौलाना रूम मस्त बादा क़य्यूम आप फरमाते हैं, सोबत अहले दिला यक दम दो दम बेअज सरमायाए बूदो अदम। आप फरमाते हैं कि अहले दिल, जो अहले जिक्र हैं, जो अल्लाह वाले हैं, जो औलिया अल्लाह हैं, उनकी मजलिस में एक लम्हा दो लम्हा बैठना, इसका फायदा क्या है? बेअद सरमायाए बूदो अदम। सारी कायनात का सरमाया एक तरफ, हस्तो बूद का सरमाया एक तरफ, और औलिया अल्लाह की महफिल में, उनकी मजलिस में एक दो लम्हे बैठना, उसका सरमाया एक तरफ है। लेकिन ये अपने अपने नसीबे की बात है। लोग कहते हैं दाता अली जवेरी के पास नहीं जाना, ख्वाजा जमेरी के पास नहीं जाना, औलिया की मज़ारों पर नहीं जाना, उनकी बारगाह में नहीं बैठना, उनका अपना नसीबा है। उन्हें क्या पता कि इनकी मजलिस में बैठने से क्या होता है। एक हदीस पाक यहां पेश करता हूं, इन औलिया अल्लाह की, बुजुर्गों की सोबत के हवाले से, अहले जिक्र की मजलिस के हवाले से एक हदीस पाक, हदीस की अक्सर किताबों के अंदर, बुखारी समेत ये हदीस पाक मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरिश्ते, मलाइका, अल्लाह उन्हें जमीन पर भेजता है। उन्हें माला आला से, सिदरतुल मुंतहा से, या उनके जो मकामात हैं, उन मकामात से अल्लाह रब्बुल इज्जत उन फरिश्तों को हदीस पाक जमीन पर भेजता है। और वो जमीन पर आकर क्या करते हैं? हदीस पाक में आता है, नबी पाक ने फरमाया, वो अहलुल्लाह को, अल्लाह वालों को, औलिया अल्लाह को और उनकी मजलिसों को तलाश करते हैं। उनकी मजलिसों को तलाश करते हैं, और जब वो जमीन पर फैल जाते हैं, अल्लाह के हुक्म से जमीन पर आते हैं और अहलुल्लाह की मजलिस जिक्र को पा लेते हैं, एक फरिश्ता उसको पाता है, तो फिर क्या करता है? वो आवाज देता है बाकी फरिश्तों को, हलुम्मु इला हाजतकुम। वो दूसरे फरिश्तों को आवाज देता है, आओ जिस मकसद के लिए आए हैं मैंने वो पा लिया है। जिस चीज की तलाश में हम आए हैं, जो चीज ढूंढने के लिए हम आसमानों को छोड़कर जमीनों पर आए हैं, उस मजलिस को, उस महफिल जिक्र को हमने पा लिया है। और हदीस पाक में आता है, सारे फरिश्ते उस मजलिस के ऊपर, उस अहले जिक्र के ऊपर, उस जिक्र करने वाले के ऊपर नूरी पर बिछा देते हैं। हदीस पाक है ये, नूरी पर बिछाते हैं। जमीन से लेकर आसमान दुनिया तक वो जगह नूर वाला नूर हो जाती है, नूर के साए में ढल जाती है। जहां जिक्र हो रहा होता है, जहां अहले जिक्र बैठे होते हैं, उस पर फरिश्ते अपने परों से उसको घेर लेते हैं, अपना पर उसके ऊपर बिछा देते हैं, फैला देते हैं। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत से पूछता है, सवाल करता है, जो कि बेहतर जानने वाला है। हदीस पाक के लफ्ज़ हैं ये, अल्लाह उनसे सवाल करता है, पूछता है। अब पूछना, सवाल करना, ये आदमी इल्म की दलील नहीं
کہ اگر کوئی سوال کرتا ہے تو کہتے ہیں جی اس نے سوال کیا ہے یہ جانتا کوئی نہیں. جیسے معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین سے سوال کر رہے تھے تو لوگ کہتے ہیں جی کہ نبی پاک کو پتہ ہوتا تو جبریل امین سے کیوں پوچھتے. میں کہتا ہوں خدا نہ کرے ایسا معاملہ ہو، اگر اللہ کو پتہ ہوتا تو جبریل سے کیوں پوچھتا، فرشتوں سے کیوں پوچھتا. پوچھنا، سوال کرنا یہ عدم علم کی دلیل نہیں، ورنہ تو استاد بھی اپنے شاگردوں سے پوچھتا ہے بتاؤ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں. پوچھتا ہے کہ نہیں پوچھتا؟ استاد پوچھتا ہے نا 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں. تو اگر کوئی کہے جی آپ اچھے استاد ہیں، آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں اور استادی کر رہے ہیں یہاں، تو اس کا مطلب جو شخص یہ کہہ رہا ہے اس کے عقل اور علم کے اندر کمی ہے. استاد تو اس لیے پوچھ رہا ہے کہ ایک سے پوچھ کر باقی کو علم ہو جائے. اسی طرح اگر نبی پاک پوچھتے ہیں جبریل امین سے تو اس لیے پوچھتے ہیں کہ ایک سے سوال کر کے ساری کائنات کو علم دے دوں. تو اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھتا ہے فرشتوں یہ بندے جہاں تم حاضر ہو، جہاں تم اپنا سایہ فکن ہو، یہ نور کا سایہ کیے ہوئے ہو، یہ بندے کیا کر رہے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ تیری حمد بیان کر رہے ہیں، تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں. یسبحونک، یکبرونک، یحمدونک، یمجدونک، حدیث پاک کے الفاظ ہیں. فرشتوں یہ بندے میرے کیا کر رہے ہیں؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ تیری حمد بیان کر رہے ہیں، تیری کبریائی بیان کر رہے ہیں، تیری بزرگی کو بیان کر رہے ہیں، تیرے مجد کو بیان کر رہے ہیں، تیری عطا کو بیان کر رہے ہیں، تیری تسبیح پڑھ رہے ہیں. اللہ پوچھتا ہے فرشتوں یہ تسبیح کر رہے ہیں، تکبیر کر رہے ہیں، میری بزرگی کو بیان کر رہے ہیں، میری کبریائی کو بیان کر رہے ہیں، یہ چاہتے کیا ہیں؟ یہ چاہتے کیا ہیں؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ تیری جنت کا سوال کرتے ہیں، تیری جنت کا سوال کرتے ہیں. تو اس سے جنت کا سوال کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے یہ میری کبریائی بیان کر رہے ہیں، میری ذات کی بڑائی بیان کر رہے ہیں. کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کیا ان لوگوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ نہیں دیکھا. اللہ فرماتا، نبی پاک نے فرمایا اللہ فرماتا ہے اگر یہ مجھے دیکھ لیں تو پھر کیا کریں گے؟ امام بخاری سمیت حدیث کی ساری حدیث کی کتابوں اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. اللہ فرماتا ہے انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، میری شان کو دیکھا نہیں ہے، میرے مرتبے اور مقام کو انہوں نے دیکھا نہیں، لیکن بن دیکھے یہ میری تحمید بھی کر رہے ہیں، حمد بھی کر رہے ہیں، میری تسبیح بھی کر رہے ہیں، میری بزرگی کو بھی بیان کر رہے ہیں. تو اگر یہ مجھے دیکھ لیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ اگر یہ تجھے دیکھ لیں نا، تیری بزرگی کو پھر اور بھی زیادہ بیان کریں، تیری تسبیح اور بھی بیان کریں. پھر اللہ سوال کرتا ہے فرشتوں یہ بتاؤ یہ چاہتے کیا ہیں؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ تجھ سے تیری جنت چاہتے ہیں، تجھ سے تیری جنت چاہتے ہیں. اللہ فرمائے گا فرشتوں یہ بتاؤ انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ تو فرشتے کہیں گے یا اللہ نہیں انہوں نے تیری جنت نہیں دیکھی. اللہ فرمائے گا اگر یہ میری جنت دیکھ لیں تو پھر کیا کریں گے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ اگر یہ تیری جنت کا مشاہدہ نظارہ کر لیں تو پھر کیا ہوگا؟ یہ اس جنت کی طلب میں اور زیادہ محنت کریں گے، اور زیادہ عبادت کریں گے، تیری رضا کے لیے اور زیادہ طلب کریں گے تیری اگر جنت کو دیکھ لیں. پھر اللہ رب العزت پھر سوال کرتا ہے فرشتوں یہ کیا چاہتے ہیں؟ یا اللہ تیری جہنم سے چھٹکارا چاہتے ہیں، جو عذاب جہنم ہے، جو نار جہنم ہے، اس سے دوری چاہتے ہیں. اللہ فرمائے گا فرشتوں میرے ان بندوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے جس سے یہ بچنا چاہتے ہیں؟ تو فرشتے عرض کریں گے یا اللہ انہوں نے تیری جہنم کو نہیں دیکھا، نار جہنم کو نہیں دیکھا. اللہ فرمائے گا اگر یہ جہنم کو دیکھ لیں ایک بار تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ اگر ایک بار یہ جہنم کو دیکھ لیں نا تو ساری زندگی یہ گناہ کے قریب نہ جائیں.
ساری زندگی یہ گناہ کے قریب نہ جائیں، لیکن تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتے ہیں، تجھ سے جہنم کی دوری مانگتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے انہیں بخش دیا ہے، اپنی جنت انہیں عطا کر دی ہے، اور سنو میں نے جہنم ان پر حرام کر دی ہے۔ بخشش کا میں اعلان کرتا ہوں، فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ۔ جب یہ بات ہوتی ہے تو ایک فرشتہ آگے بڑھ کر عرض کرتا ہے یا اللہ ان میں سے ایک بندہ ہے، یہ جو ذکر کرنے والے ہیں نا، جو اہل اللہ ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، جو ان کی مجلس سجی ہے، جو ذکر کے لیے جمع ہوئے ہیں، جو تیری حمد بیان کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، تو جو تیرا نام الاپنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، ان میں سے ایک بندہ ہے جو اپنے کسی کام کے لیے یہاں آیا ہے۔ دیکھیں کس انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کو خوشخبری سنا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک بندہ ہے جو اپنے کسی کام، ذکر کے لیے نہیں آیا، جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا، اپنے کسی کام کے لیے آیا ہے، پتہ نہیں اس کی کیا نیت ہے۔ وہ آیا ہے، وہ ذکر کے لیے نہیں آیا، اپنی حاجت کے لیے آیا ہے۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں خدا ہو کر اعلان کرتا ہوں کہ اگر وہ ذکر کے لیے نہیں آیا، ان کی بارگاہ میں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا، ان کے پاس بیٹھنے کی نیت لے کر نہیں آیا، اپنی حاجت کے لیے آیا ہے، لیکن آیا تو میرے ولیوں کے پاس ہے نا، میں خدا ہو کر اعلان کرتا ہوں کہ جو ان کے پاس بیٹھے گا وہ بھی بدبخت نہیں لوٹے گا، وہ بھی بامراد لوٹے گا۔ ان کی مجلس میں بیٹھنا، ان کی بارگاہ میں بیٹھنا کیا نفع دیتا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا کوئی بات نہیں، اگر یہ اللہ کے ذکر کے لیے نہیں آیا، اللہ فرماتا ہے کوئی بات نہیں، لا یشکی بہم جلیسہم، ان کی مجلس میں بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں رہتا۔ اور کوئی نفع نہ ملے نا، اگر اور کوئی فائدہ نہ ملے اور یہ اللہ کی مجلس میں بیٹھنے کا، یہ تھوڑا فائدہ ہے، انسان سے بدبختی دور ہو جاتی ہے۔ نبی پاک ترغیب دے رہے ہیں، اللہ رب العزت ترغیب دے رہا اپنے بندوں کو، کیا ترغیب دے رہا ہے کہ ان اولیاء اللہ کے پاس بیٹھا کرو، اہل ذکر کے پاس بیٹھا کرو، اس کا فائدہ کیا ہے؟ تم بدبخت نہیں رہو گے، اور جو روکتا ہے ان کے پاس بیٹھنے سے، سمجھو نا اسے پاک کو، اللہ رب العزت اس کا محبوب کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ چاہتا ہے کہ کوئی بندہ میرا بدبخت نہ رہے، اور اگر بندہ چاہے کہ میں بدبخت رہنا چاہتا ہوں تو پھر اس کی اپنی موج ہے بندے کی۔ تو اللہ رب العزت کہ یہ بندے، یہ مقبول بندے، یہ اولیاء، ان کی مجلس یہ نفع دیتی ہے کہ جو ان کی بارگاہ میں، ان کی صحبت میں، ان کی مجلس میں بیٹھتا ہے وہ بدبخت نہیں رہتا۔ لا یشکی بہم جلیسہم، حدیث پاک لفظ ہیں یہ، ان کے پاس بیٹھنے والا، ان کی مجلس میں بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں رہتا، کبھی بدبخت نہیں رہتا۔ اور اولیاء اللہ، بزرگان دین، وہ ذاتیں جن کی مجلس نفع دیتی ہے، جن کی صحبت نفع دیتی ہے، بدبختی دور کرتی ہے۔ اور پھر مسلم بخاری کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ متفقن حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نیک اہل اللہ لوگ ہوتے ہیں، ان کی صحبت، ان کی مجلس، اور جو بد گنہگار لوگ ہوتے ہیں ان کی مجلس، آپ نے مثال دی ہے، ان کی مثال مجلس کیسی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا، حدیث پاک ہے، آپ فرمایا کہ نیک لوگوں کی صحبت، ان کی مجلس ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص عطر والی دکان پر جا کر بیٹھے، عطر والی، خوشبو والی دکان پہ بیٹھے، خوشبو والی دکان پر جا کر بیٹھے گا تو کیا ہوگا؟ خوشبو خریدے نہ خریدے، خوشبو خریدے نہ خریدے،
خوشبو ضرور آئے گی اسے. آئے گی نا؟ آئے گی، خوشبو آئے گی. خریدے نہ خریدے، اگر خریدے تو اچھی بات ہے، اگر خریدے تو اچھی بات ہے. اگر نہ بھی خریدے تو کیا فائدہ پہنچے گا کہ اسے خوشبو آئے گی، اس کی روح معطر ہوگی. اور برے لوگوں کی جو مجلس اور صحبت ہے اس کی مثال نبی بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے. اس کی مثال آپ فرماتے ہیں جس طرح لوہار کی بٹھی ہوتی ہے نا، اس کی مانند ہے کہ وہ اپنے کام کے لیے وہاں بیٹھے نہ بیٹھے ویسے اس کی محفل میں آ کر بیٹھ گیا ہے تو جو اس کے چنکارے ہیں نا، جو اس کے چنگارے ہیں وہ اٹھ کر اس کے کپڑوں پر پڑیں گے، اس کے کپڑوں کو جلا دیں گے. تو نبی پاک نے فرمایا جو نیک لوگ ہیں ان کی مجلس، جو اولیاء اللہ ہیں، بزرگان دین ہیں، ان کی صحبت، ان کی مجلس، ان کی بارگاہ میں بیٹھنا گویا عطار کی دکان پہ بیٹھنے کے مترادف ہے. اور برے لوگوں کے پاس بیٹھنا اس کی مثال ایسے جیسے لوہار کی بٹھی کے ساتھ بیٹھتا انسان. حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی فرماتے ہیں نیکاں لوکاں دی صحبت یارو، نیکاں لوکاں دی صحبت یارو وانگ دکان اتاراں، سودا پویں مول نہ لئیے تو ہلے آن ہزاراں، ہلے آن ہزاراں. تے برے لوکاں دی صحبت یارو وانگ دکان لوہاراں، کپڑے پویں کنج کنج بہیے تے چنکاں پین ہزاراں. ہمیں چاہیے کہ اس دنیا کے اندر اگر ہمیں موقع مل جائے، آج ہم پتہ نہیں کہاں کہاں جا کر بیٹھتے ہیں، اگر موقع ملے تو اولیاء اللہ کی بارگاہ میں آ کر بیٹھنا چاہیے. یہ اولیاء اللہ، ان کا ذکر کرنا، ان کی شان بیان کرنا، یہ اللہ کی سنت اور اس کے محبوب کی سنت ہے. ایک حدیث پاک اور پیش کرتا ہوں، بخاری، حضرت امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر، ابن حبان نے اپنی صحیح کے اندر، اور بہت سارے محدثین نے اس حدیث پاک کو اپنے اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا ہے. صحابہ عرض کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز ادا کی. نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک صحابہ کی طرف کیا اور وہاں بیٹھ گئے. یاد کرو اس وقت کو. نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک صحابہ کی طرف کیا، بیٹھ گئے اور صحابہ سے خطاب کیا. میرے صحابہ، کچھ لوگ ایسے ہیں، بڑے مرتبے والے لوگ ہیں، بڑے مقام والے لوگ ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ نہ وہ نبی ہیں اور نہ ہی وہ شہید ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں مرتبہ اور مقام دیا ہے، ایسا مرتبہ اور مقام دیا ہے کہ کل قیامت کے روز وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے، نور کے ممبر پر ہوں گے. نبی پاک بیان فرما رہے ہیں، صحابہ سے بیان فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے، نہ وہ نبی رسول ہوں گے نہ ہی وہ شہید ہوں گے، لیکن ان کی شان کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے کہ وہ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، ان کے چہرے بھی نورانی ہوں گے، ان کا لباس بھی نورانی ہوگا. جب یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نا تو ایک صحابی کھڑا ہوا، یا رسول اللہ بتائیے وہ کون لوگ ہیں؟ تخبرنا من ہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ خبر دیجئے، بتائیے وہ کون لوگ ہیں. تو ایک اعرابی بدو صحابی، وہ بھی مجلس کے اندر گھٹنوں کے بل کھڑا ہوا، پورا کھڑا نہ ہوا، گھٹنوں کے بل اوپر ہوا، ہاتھ کھڑا کیا. یا رسول اللہ میں بھی کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ عرض کرتا ہے صرف ہم لنا یا رسول اللہ، ہم لنا یا رسول اللہ. یا رسول اللہ جس کی بات آپ کر رہے ہیں ان کی کوئی صفت بتائیے، کوئی حلیہ بیان کیجئے، وہ کیسے لوگ ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرابی کی اس بات کو سن کر آپ کے چہرے پر خوشی آئی، آپ کے چہرے مبارک پر خوشی کہ میرا کوئی صحابی اللہ کے ولی کی بات پوچھ رہا ہے. تو اللہ کے ولیوں کی بات سن کر
خوش ہونا یہ نبی پاک کی سنت ہے، یہ نبی پاک کی سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر خوشی آئی، مسکراہٹ آئی، تبسم فرمایا، اور آپ نے فرمایا میرے صحابہ تم پوچھتے ہو ان کی صفت کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کی نشانی کیا ہے، ان کا حلیہ کیا ہے، سنو میں حلیہ بیان کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ان کے چہرے نورانی ہوں گے، ان کا لباس نورانی ہوگا، اور آپ نے فرمایا کہ ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوگا، نہ وہ ایک قبیلے سے ہوں گے، نہ ہی ان کا خاندانی کوئی رشتہ ہوگا، نہ ہی کوئی علاقائی رشتہ ہوگا کہ ایک ہی علاقے کے ہیں، ایک ہی شہر کے ہیں، کوئی مشرق سے ہوگا، کوئی مغرب سے ہوگا، ان کی آپس میں برادری بھی ایک نہیں ہوگی، لیکن ان کی ایک صفت ہوگی کہ وہ اللہ رب العزت کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے۔ ان کی محبت کیسی محبت ہوگی کہ وہ اگر محبت کریں گے تو اپنے نسب کی وجہ سے نہیں، اپنی برادری کی وجہ سے نہیں، اپنے شہردار ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کی محبت اللہ رب العزت کے لیے ہوگی۔ اور پھر نبی پاک نے فرمایا کہ ان کی محبت اللہ کے لیے ہوگی، ایک دوسرے سے محبت کریں گے اللہ کے لیے، اور جب قیامت ہوگی، میدان حشر ہوگا، ہر چہرہ غمزدہ ہوگا، ہر چہرہ خوف زدہ ہوگا، لیکن ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اب آپ سے سوال کرتا ہوں، پوچھتا ہوں کہ جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کر رہے ہیں، ان کے چہرے نورانی ہوں گے، ان کے لباس نورانی ہوں گے، نور کے ممبر پر بیٹھیں گے، وہ انبیاء اور رسل ہیں؟ خود نبی پاک بیان کر چکے ہیں کہ نہ وہ انبیاء اور رسل ہیں، وہ شہید ہیں؟ نہیں، خود حدیث پاک ہے کہ وہ شہید بھی نہیں ہیں۔ وہ صحابہ ہیں، صحابہ سے تو بیان کیا جا رہا ہے، تو پھر وہ کون ہیں؟ لا محالہ کہنا پڑے گا، وہ داتا علی اجویری ہیں، وہ خواجہ اجویری ہیں، وہ مجدد الفسانی ہیں، وہ بہاؤالدین زکریا ملتانی ہیں، وہ بابا فرید ہیں، اور امت کے اولیاء ہیں۔ وہ داتا علی اجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہیں، جن کے بارے میں نبی پاک، جن کا ذکر سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خوش ہو رہی ہے۔ کوئی کہے نہ اگر کہ انبیاء کی بات ہو رہی ہے، صحابہ کی بات ہو رہی ہے، شہداء کی بات ہو رہی ہے، وہ تو حدیث پاک میں پہلے بیان ہو چکا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ نہ وہ رسول اور نبی ہیں، نہ وہ شہداء ہیں۔ اور صحابہ سے بات ہو رہی ہے، نبی پاک فرماتے ہیں صحابہ وہ تم ہو۔ انبیاء کا، رسل کا مرتبہ بہت بلند ہے، بہت بلند مرتبہ ہے، صحابہ کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ یہ جو ساری شانیں بیان کی جا رہی ہیں، یہ اولیاء کی شانیں بیان کی جا رہی ہیں، اور بیان کون کر رہا ہے؟ خود تاجدار مدینہ بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں جی اولیاء کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، ان ولیوں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ نبیوں کا، نبی خود تاجدار مدینہ خود ان اولیاء کا ذکر کر رہا ہے، اور صحابہ کے سامنے کر رہا ہے، تو گویا اولیاء کا ذکر کرنا یہ نبی پاک کی سنت، اور اولیاء کا ذکر سننا یہ صحابہ کی سنت ہے، یہ صحابہ کی سنت ہے۔ اسی سنت پر آج عمل کر رہے ہیں، اور جس کی شان نبی پاک بیان فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات خود بیان فرما رہے، جن اولیاء کی، ان اولیاء میں سے ایک ولی وہ حضرت داتا علی اجویری ہیں، حضرت داتا گنج بخش ہیں، جن کا عرس پاک آئندہ جمعہ سے شروع ہو رہا ہے، آئندہ جمعہ مبارک سے جن کا عرس پاک شروع ہو رہا ہے۔ اور پھر ان اولیاء میں سے جن کی شان نبی پاک بیان فرما رہے ہیں، ایک ہستی حضرت امام ربانی کی ذات ہے، حضرت امام ربانی کی ذات۔
جو آئندہ جمعہ آ رہا ہے اس سے اگلے جمعے ان کا عرس پاک ہو رہا ہے آپ کے اس مرکز میں. اور پھر جن ہستیوں کا ذکر نبی پاک کر رہے ہیں ان ہستیوں میں سے ایک ہستی حضرت شاہ نقشبند بخاری کی ہے جن کا عرس پاک اس سے اگلے جمعے اس مرکز میں ہو رہا ہے. دیکھیں کیسے عرسوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں. کبھی داتا علی اجویری کا عرس, کبھی مجد الفسانی کا عرس, کبھی شاہ نقشبند کا عرس. ہم تو عرسوں والے ہیں, عرسوں والے ہیں ہم عرس کرتے ہیں, لوگ جلتے رہتے ہیں. ان کا اپنا نصیبہ ہے, ہمارا اپنا نصیبہ ہے. آئندہ جمعہ مبارک جس ہستی کا عرس شروع رہا ہے وہ داتا علی اجویری کی ذات بابرکات ہے, حضرت داتا گنج بخش. ان کی ایک بات کرتا ہوں اور بات بھی جوانی کی کرتا ہوں. ہماری جوانی دیوانی ہوتی ہے, گناہوں سے بری ہوتی ہے, لیکن ان اولیاء اللہ کی زندگی دیکھیں, ان کی جوانی بھی پاک ہوتی ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون قرآن بیان کر رہا ہے. حضرت داتا علی اجویری, اور اس بات کو نقل کرنے والے کون ہیں؟ نقشبندیوں کے امام حضرت خواجہ یعقوب چرخی. حضرت خواجہ یعقوب چرخی کون ہیں؟ یہ مرید ہیں حضرت شاہ نقشبند بخاری کے, مرید حضرت شاہ نقشبند بخاری کے, اور پیر ہیں حضرت خواجہ عبید اللہ حرار کے. خواجہ عبید اللہ حرار کے پیر و مرشد ہیں حضرت خواجہ یعقوب چرخی. بہت بڑے عالم, بہت بڑے فاضل, بہت بڑے ولی. آپ فرماتے ہیں کہ محمود غزنوی کے دربار میں ہندوستان سے ایک ہندو جوگی وہ آیا. اس نے کہا کہ ہمارا مذہب جو ہندو مذہب ہے, دھرم ہے, یہ سچا ہے, یہ حق ہے, آپ اس کو قبول کریں سارے. غزنی کے اندر یہ ہندوستان سے جوگی ہندو دانشمند, ان کا پڑھا لکھا, وہ محمود غزنوی کے دربار میں آ کر کہتا ہے کہ ہندو مذہب جو ہے یہ درست ہے, حق ہے, اس کو قبول کریں. اگر آپ سمجھتے کہ آپ کا مذہب درست ہے تو پھر کوئی بندہ لاؤ جو میرے ساتھ بات کرے, میرے ساتھ مکالمہ کرے. یہ حضرت خواجہ یعقوب چرخی لکھ رہے ہیں, رسالہ ابدالیہ کے اندر یہ روایت موجود ہے. تو درباری جو علماء تھے نا, جو درباری علماء ہوتے ہیں نا, سرکاری علماء, وہ صرف اپنی سرکار کی بات کرتے ہیں, اپنے دربار کی بات کرتے ہیں. لیکن جو علماء ربانیین ہوتے ہیں وہ حکومت کی بات نہیں کرتے, وہ اللہ رب العزت کی بات کرتے ہیں. دیکھیں نا, اکبر کے دربار میں ابو الفضل اور فیضی ہیں, وہ اکبر کی بات کرتے ہیں. اور حضرت امام ربانی اکبر کی بات نہیں کرتے, اللہ اکبر کی بات کرتے ہیں. اللہ اکبر کی بات کرتے ہیں. تو محمود غزنوی کے دربار میں جو درباری علماء تھے نا, سکالر تھے, وہ بات نہ کر سکے, اپنی چہرے چھپانے لگے کہ اس سے بات کس طرح کریں. اگر کسی نے بات کی تو 2-3 باتوں میں اس نے اس کو چت کر دیا, گرا دیا. اب پورے غزنی کے اندر یہ بات پھیلی کہ ہندو آیا ہے, اپنے دھرم کی بات کر رہا ہے, اپنے مذہب کی بات کر رہا ہے, اس کی حقانیت کی بات کر رہا ہے, اور اس سے بات کرنے کے لیے کوئی بندہ نہیں. تو یہ بات چلتی چلتی, یہ آواز اٹھتی اٹھتی حضرت علی بن عثمان کے کانوں میں پڑی, جسے آج داتا گنج بخش کہا جاتا ہے, اور آپ کی جوانی کی عمر ہے, وہ جوان ہو رہے ہیں, داڑھی مبارک کی پوری ابھی پھوٹی نہیں. آپ تک آواز پہنچی تو آپ نے کہا میں اس سے گفتگو کرتا ہوں.
لوگوں نے کہا بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں دربار کے اندر، بڑے بڑے فقہا بیٹھے ہیں، تو کیا بات کرے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں بات کرتا ہوں اس سے۔ دربار کے اندر لایا گیا اس نوجوان کو، نوجوان آیا تو اس جوگی سے کہنے لگے میں تجھ سے بات کرتا ہوں، آپ مجھ سے بات کر لے۔ کہنے لگا تو بچہ ہے، تو کیا بات کرے گا مجھ سے؟ تیرے بڑے بڑے مجھ سے بات نہیں کر سکے، تو مجھ سے کیا گفتگو کرے گا؟ آپ نے میں تو گفتگو سٹارٹ تو کر، شروع تو کر، تو سوال تو کر۔ اس نے کہا تیرے ساتھ علمی کیا بات کروں گا، تیرا علم ہی وہاں نہیں پہنچتا، ہاں ایک بات کرتا ہوں۔ اس نے ہاتھ اوپر کیا، مٹھی بند کی اور کہا یہ بتا، تو کہتا ہے میں تجھ سے بات کروں گا، ایک بات کا جواب دے دے مجھے، تو پھر تجھ سے اگلی بات کروں گا، بتا میری مٹھی میں کیا ہے اور میری پرواز کہاں تک ہے؟ آپ نے فرمایا بس یہی پوچھنا چاہتا ہے؟ آپ نے فرمایا تیری پرواز سرندیپ سری لنکا، تیری پرواز وہاں تک ہے، اور تیری مٹھی کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر کھیتوں کے اندر عورتیں مرچیں کاٹ رہی ہیں، توڑ رہی ہیں، سرندیپ میں مرچیں توڑ رہی ہیں کھیتوں کے اندر، وہاں سے تو چند مرچیں اپنی مٹھی میں لے کر آیا ہے۔ فرمایا مٹھی کھول دکھائیں لوگوں کو، میں سچ کہتا ہوں کہ جھوٹ کہتا ہوں۔ اس نے مٹھی کھول لی تو اس کی مٹھی کے اندر وہی مرچیں تھی۔ اب داتا علی اجویری علی بن عثمان نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور فرمایا بتا، تو بتا کہ میری مٹھی میں کیا ہے؟ اس نے بہرا بہت تدبر کیا، بہت غور کیا، لیکن بتا نہیں رہا۔ فرمایا بتا میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو اپنے علم کا دعویٰ کر رہا ہے، میں نے تیرے علم کا توڑ کیا ہے، تو بتا میری مٹھی میں کیا ہے؟ کہنے لگا پتہ نہیں چل رہا، تیری مٹھی خالی ہے، اس میں کیا ہوگا، کیا ہو سکتا ہے اس میں؟ آپ نے مٹھی کھولی تو اس کے اندر پھول تھا۔ آپ نے فرمایا تیری پرواز سرندیپ تک تھی اور میری پرواز باغ عدن جنت تک تھی، میں جنت سے پھول توڑ کے لایا ہوں۔ جو نبی پاک کے غلام ہوتے ہیں ان کی پرواز بھی بڑی ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں جنت سے باغ عدن سے پھول لے کر آیا ہوں، دیکھ وہ داتا علی اجویری ہیں جن کا ہم عرس بنا رہے ہیں۔ ہم سارے لوگوں کو اپنا پیر شیخ ولی نہیں کہتے۔ آج کل کے جو برے لوگ ہیں نا، وہ برے لوگوں کو دیکھ کر ہم پر تہمت الزام لگاتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، جی یہ دیکھیں ان کے ولی ہیں۔ نہ نہ، ہمارے ولی داتا علی اجویری، خواجہ اجمیری، حضرت امام ربانی مجد الفسانی، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی، حضرت پیر میر علی گولڑوی، حضرت جماعت علی پور شریف والے، یہ ہمارے بزرگ پیر ہیں۔ آلو مہارشی والے ہمارے پیر بزرگ ہیں۔ یہ ہمارے، اور پھر میں منبر پر بیٹھ کر بات کرتا ہوں، ہمارے پیر، ہمارے شیخ، ہمارے ولی یہ حضرت ابو البیان ہیں۔ جن کی مجلس میں بیٹھنے سے اللہ رب العزت یاد آتا ہے، جن کا ذکر کرنے سے، جن کے چہرے دیکھنے سے اللہ رب العزت یاد آتا ہے، اور جن کی مجلس میں بیٹھنے والے بدبخت نہیں رہتے، سعید بخت ہو جاتے ہیں۔ حضرت داتا علی اجویری کی ذات وہ ذات ہے جو باغ عدن سے پھول توڑ کر دین اسلام کی حقانیت بیان کرنے والے ہیں۔ اقبال سے بڑے بڑے لوگوں نے کہا تھا، اقبال پیسے لے لو، مال لے لو، ہماری تعریف کر دو، ہماری شان بیان کر دو، ہمارا مرتبہ بیان کر دو۔ کہنے لگا نہیں،
تمہارا مرتبہ پیسوں سے بیان نہیں کروں گا، میں اگر مرتبہ بیان کروں گا تو یا داتا علی اجویری کا بیان کروں گا، یا خواجہ اجمیری کا بیان کروں گا، یا امام ربانی کا مرتبہ بیان کروں گا۔ سید حجویر مخدوم امم، لوگوں نے کہا پیسے لے لو ہماری خدمت بیان کرو، کہنے لگا نا، خدمت اگر بیان کروں گا تو سید حجویر کی۔ سید حجویر مخدوم امم، مرکد او پیر سنجر را حرم۔ اقبال کہتا ہے کہ اس امت کا مخدوم اگر کوئی ہے تو وہ داتا علی اجویری ہے، اور اس کی قبر کیسی قبر ہے کہ جو پیر سرہند، جو پیر اجمیری، خواجہ اجمیری کے لیے حرم کا درجہ رکھتی ہے، حرم کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ اقبال کہہ رہا ہے، بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے مالدار، وہ اقبال کی منت کرتے رہے ہیں کہ تو ہماری شان کے اندر قصیدہ کہہ، لیکن اس نے کہا نا، میرا قصیدہ مالداروں کے لیے نہیں ہے، میرا قصیدہ ایمانداروں کے لیے ہے۔ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لاحت پر، یہ اقبال کہہ رہا ہے، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لاحت پر۔ اللہ اکبر۔ وہ حضرت داتا علی اجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ببرکات، جن کا آئندہ جمعۃ المبارک سے جمعہ، ہفتہ اور اتوار 3 دن عرس ہو رہا ہے، اور پھر اس سے اگلا جمعہ جو آئے گا نا، 20 جنوری کو آپ کے اس مرکز میں ہر سال جس طرح بڑی شان و شوکت کے ساتھ حضرت امام ربانی کا عرس ہوتا ہے، وہ عرس حضرت امام ربانی کا 20 جنوری کو یہاں ہوگا۔ اور پھر ایک اور خوشخبری وہ بھی سناؤں آپ کو کہ 20 کے بعد جو 27 کا جمعہ آئے گا نا، 27 جنوری کو، وہ جمعہ حضرت شاہ نقشبند بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس پاک اور 3 ربیع الاول ہوگی۔ 3 ربیع الاول، اور 3 ربیع الاول، ماہ ربیع الاول جب آتا ہے نا، تو آپ کو پتا ہے کہ ماہ ربیع الاول کا جو پہلا جمعہ آتا ہے، اس جمعے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں عالمی ادارہ تنظیم الاسلام کی طرف سے، آپ کے اس مرکز کی طرف سے ایک عظیم الشان مشعل بردار جلوس ہوتا ہے۔ یہ سارے پروگرام آ رہے ہیں، ان پروگراموں کے اندر آپ حصہ لیں، اپنی شمولیت کریں، تاکہ ان اولیاء کی غلامی میں ہمارا بھی نام لکھا جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔